اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند باتیں اس عمل کے بارے میں سن لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ گھر بیٹھ کر آپ اپنا ہر کام کر سکیں گے۔ معقلات کا کام کرنا رجت، ڈر، خوف سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی موکل کو حاضر کریں گے یا جنات کو حاضر کریں گے تو اس میں یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ بد مذہب بھی ہو سکتے ہیں، آپ پر رجت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اعمال باقاعدہ اساتذہ کی زیر نگرانی کرنے ہوتے ہیں، اور استاد بھی ایسا ہو کہ وہ خود کامل ہو۔ اگر کسی الو کو آپ نے استاد بنا لیا اور اس کے زیر سایہ آپ نے معقلات، جنات یا پریزاد یا کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو بجائے نقصان کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جو آج کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ رجت ہے، نہ اس میں نقصان ہے، بلکہ اس میں آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ آپ جس موکل کو حکم دیں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کے امر سے، وہ آپ کا کام کرے گا اور آنکھ جھپکتے ہی کرے گا۔ معزز سامعین، اس عمل میں نہ آپ کو رجت ہونے والی ہے، نہ اس میں معقلات ظاہری شکل میں ظاہر ہوں گے، نہ ہی اس سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے نقصانات سے خالی وظیفہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کی شرائط سن لیں، پھر اس کے بعد میں عمل بتاتا ہوں۔ یہ شرائط وہ ہیں جن پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، عمل نہیں کریں گے تو آپ کا عمل ضائع ہوگا۔ سب سے پہلے شرط، اگر آپ جنات یا جادو کے مریض ہیں تو اس عمل کو نہ کریں، پھر اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ جادو جنات کے مریض نہیں ہیں تو اس میں ہاتھ ڈالیں، اس میں آپ 100% کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط، آپ 7 دن تک یہ عمل کریں گے، جس جگہ پہ کریں گے روزانہ اسی جگہ پہ کریں گے، جگہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر جگہ آپ تبدیل کر لیں گے تو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کا عمل ضائع ہوگا، پھر آپ نئے سرے سے عمل شروع کریں گے۔ تیسری بات، آپ نے ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پر کوئی دوسرا بندے کی تصویر، کتا موجود نہ ہو، ایسے کمرے میں آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نورانی ایک طاقت ہے، وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کمرے میں اور لوگ ہوں گے تو وہ باتیں کریں گے یا ادھر ادھر آپ کا خیال ادھر ہی بھٹکا رہے گا۔ اور اس عمل سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا 100% مائنڈ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھی خوشبو اپنے پاس رکھنی ہے۔ سفید لباس آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سرخ رنگ کا لباس، کالے رنگ کا لباس یا خاکی رنگ کا لباس یہ اس عمل میں نہیں پہن سکتے۔ باقی جو بھی لباس آپ پہنے آپ کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، سارے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل کے لیے کون سا دن ہے یہ بھی سن لے، یہ لازمن شرائط ہے، یہ لازمن شرائط ہے، اس کو چھوڑیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو چاند کی اول تاریخ سے لے کر چاند کی جو 20 تاریخ ہوتے ہیں، بلکہ 14 تاریخ تک جو بھی جمعرات یا جمعہ ہے اس کو آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس عمل سے کام کیسے لینا ہے یہ طریقہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں عمل بتا دوں، پھر وہ طریقہ وہ آپ نے سیکھنا ہے، ورنہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کو آپ نے چاند کے پہلے جمعے سے لے کر 14 تاریخ تک جو جمعہ آتا ہو، جمعرات آتا ہو، اس کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے بہترین وقت اس کا عشاء کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ اس وقت سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے، فجر کے فوراً بعد کریں، اور روزانہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے امر سے، اس میں نیت کرنا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، نیت آپ نہیں کریں گے تو آپ نے ویسی ثواب کی نیت سے پڑھا، تو آپ نے یہ نیت کری یا اللہ تیرے امر سے، تیرے فضل سے، تیری عطا سے، یا اللہ میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں۔ اس وظیفے پہ آپ نے جتنے بھی مخلوقات خدا مقرر کیے ہیں، میں جب بھی اس کو کام کا، کسی بھی کام کا حکم دوں، تیرے امر سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے وہ میرا کام فوراً کر دے۔ یہ نیت آپ نے ہر روز کرنی ہے، ایک روز نہیں، ہر روز آپ نے کرنی ہے۔
اب آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کس لیے ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ وظائف میں رجت میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی جلالی یا جمالی وظیفہ پڑھ دیں آپ حصار نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کی شرائط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو رجت پڑ جاتی ہے۔ اس وظیفے میں نہ رجت کا ڈر ہے نہ خوف ہے، لیکن یہ اس میں خوف رہتا ہے کہ شیاطین آپ کے عمل کو ناکارہ بنائیں گے، اس عمل کے بارے میں آپ کے دل میں وسواس ڈالیں گے، شبہات ڈالیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ بلکہ آیت الکرسی، اور چاروں جو کل ہیں وہ 7 پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھر یہ کہ اللہ میں نے اس کلام پاک کی برکت سے اپنا مضبوط ترین، سخت ترین، کامل ترین حصار کیا، کوئی بھی جن جادو نہ مجھے کچھ نقصان دے سکیں گے نہ میرے عمل میں خلل ڈال سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر دیا۔ اب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ سن لے، تاکہ آپ پھر یہ نہ کہیں کہ کمنٹ میں جا کے لے کے آسان سا صرف 2 لفظوں کا وظیفہ ہے۔ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ صمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ صمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ صمد، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے 786 بار پڑھنا ہے، اول آخر کوئی بھی درود پاک پڑھ کے۔ یہ آپ نے مسلسل 7 دن تک پڑھنا ہے۔ میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ جادو جنات کے مریض اس وظیفے سے دور رہے، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے جو انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے جنات اس سے جل جاتے ہیں، جادوگر کو نقصان ہوتا ہے، پھر وہ آپ سے بدلہ لے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس عمل کو کریں، جادو جنات کا مریض تو وہ پہلے اپنا علاج کسی کامل سے کروائیں، یا ہمارے چینل پہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وہ عمل آپ کر لیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب آپ کو شفا ملے اس عمل کو کیجیے گا۔ تو یہ آپ نے 786 بار ایک وقت ایک جگہ پہ اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا کے مکمل کامل تصور یہ رکھے کہ اللہ رب العزت مجھے عطا کر رہے ہیں اور میں مانگنے والا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی حاجت روا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر، تو یہ آپ کا عقیدہ شرک والا ہے۔ پھر نورانی مخلوقات نہیں، پھر شیاطین آپ کے ذکر سے آئیں گے، وہ آپ کو تنگ کریں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ قرآن کو آپ کیا کرتے ہیں؟ غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو آپ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بزرگ و عبالہ صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، جیسے کہ اب بعض ساتھی کہیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں مدد؟ میری بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک میں روٹی نہ کھاؤں اللہ تعالیٰ، بلکہ جب تک میں روٹی نہ کھاؤں میری بھوک نہیں مٹے گی، تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں روٹی کھاؤں گا لیکن پیٹ میرا بھرے گا اللہ، وہ نہ چاہے تو میں اگر 50 روٹیاں بھی کھا جاؤں میری بھوک نہیں مٹے گی، میرا اللہ چاہے تو میں ایک نوالا بھی کھا لوں گا، اللہ تعالیٰ میرا جو پیٹ ہے وہ بھر دے گا۔ یہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی آپ سے شرک ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ اولاد مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر بیوی کے اولاد دے ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، تو یہ شرک ہے۔ بیوی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد اگر وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اب میری اولاد ہوگی، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں پر بھی آپ اولاد اللہ سے مانگیں گے، اللہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کائنات مل کر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر وظائف میں بھی آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو موکلات ہیں، یہ جو خدام ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
پھر کوئی بند جس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر آپ وظیفے دے رہے ہیں موکلات کی جنات کے، آپ دیکھیں نا اللہ نے بارش کا ایک اپنا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے سورج کے لیے علیحدہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ نے چاند کی اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں میدان بدر میں جا کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے بار بار میدان بدر، گنبد خضراء، خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے با ادب حالت میں. یہ نہ کہ وہاں پر، اب پچھلے دنوں ربیع الاول میں نے دیکھا وہاں پر روزہ رسول پہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول. ارے نادان، ارے پاگل، ارے بے وقوف، آپ کو کیسی موت قبول ہے؟ آپ غلامی رسول میں موت تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن جس قرآن کا حکم ہے کہ یہاں پر آ کے آپ نے ادب کرنا ہے، آپ نے اپنی آواز ہی اونچی نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اپنی آواز اونچی کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کیا مال ضائع کر دیے. وہاں پر اب ایک جاہل انسان ایسا کر سکتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک عاشق ایسا کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. وہاں پر میں نے بڑے اولیاء کو دیکھا ہے، وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی آہ بھی نہ نکلے اور رونے کی، آنسوں کی، وہ ٹپکنے کی آواز بھی نہ آئے تاکہ محبوب کی بیعت بھی نہ ہو. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے شیخ المشائخ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ جاتے تھے تو 3 یا 2 دن گزارتے تھے، فوراً نکل جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں پر آ کے میرے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے. اب ایک داڑھی مونڈا، ایک ہجڑا، وہ روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے چیخو پکار کرتے ہیں غلام ہے رسول کے. اس سے آپ کون سے غلام بن گئے؟ داڑھی کی توفیق تو آپ کو ہے نہیں کہ آپ داڑھی سنت کے مطابق رکھ. آپ کو حبیب کا چہرہ ہی نہیں پسند. جب آپ کو چہرہ ہی نہیں پسند تو آپ غلام کہاں کے ٹھہرے؟ یہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. وہاں پر موبائل لے کر عورتیں کبھی ٹک ٹاک بناتی ہیں، کبھی فیس بک پہ لائیو. آج جو بھی جاتا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے پیر صاحبان جو خود کو پیر کامل عامل پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ بھی مدینہ میں بیٹھ کے تصویریں بناتے ہیں. ارے ناداں، آپ کا کام تو حجت بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. یہ دیکھیں فلاں بزرگ ایسے کر رہا ہے، اور سارے اس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا. تصویر پہ بھی ماشاءاللہ لکھا جاتا ہے. اب پہلے یہ تو سن لے، تصویر پہ ماشاءاللہ جو بھی تصویر پہ قصداً ماشاءاللہ لکھتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. اب آپ یہ خود سوچیں کب کتنی تصویروں پہ لکھتے ہیں. اب عورت کی تصویر پہ جو سری گناہ ہے، لا تقربوا الزنا، آپ زنا کے قریب نہ جائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اور یہ زنا کے آلات میں سے آلات ہیں یہ عورت کی تصویر. اب انہوں نے ہبایا کیسے ساری وجود اس کا ایک ایک چیز اس کی واضح ہوتی ہے. اب اس پہ ہمارے جاہل مسلمان لکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے او ناداں، تجھے پتہ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک عورت کی تصویر پر لکھا جاتا ہے. کیوں آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کو گنہگار بنا رہے ہیں؟ تو بات سمجھانا تھا تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ درد دل کسی کے دل میں اتر جائے یہ باتیں، اور وہ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے محفوظ ہو جائے. تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. کس لیے؟ مدد کے لیے. اب یہ سن لیں، کس لیے؟ مدد کے لیے. کس کی مدد کے لیے؟ تاجدار انبیاء، افضل البشر، نوری ناری تمام مخلوقات کا سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس کا حبیب علیہ السلام کے ایک لفظ ہی کافی تھا تمام کفار کے لیے. اگر کروڑوں کفار ہوتے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. کس نے بھیجے؟ اب یہاں پر دیکھیں یقیدہ شرک یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. میرا اللہ تعالیٰ جس چیز سے کام لینا چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس چیز سے کام نہ لے وہ نہیں کر سکتا. یہی عقیدہ شرک اور اس کے درمیان ہے. آپ مشرک بھی ہو سکتے ہیں اس سے. تو یہاں پر ہمارا جو فرشتے آئے مدد کے لیے، وہ
کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے. ہمارا اگر یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کے امر سے کرتے ہیں پھر ہم مشرک نہیں ہیں. اگر ویسے ہی ہم کہیں گے فلاں مشکل کشا ہے، فلاں مددگار ہے، فلاں ایسے ہیں، تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں زیادہ گہرائی میں نہیں چلوں گا کیونکہ یہاں پر آپ کو سمجھانا تھا، لیکن میرا حق ہے کہ میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھاؤں تاکہ آپ کسی کا منتر تنتر جنتر نہ پڑھیں، آپ مشرک نہ بن جائیں، آپ اللہ کی نگاہ میں گر نہ جائیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر میں ہی قلوب کا سکون ہے. اور ادھر فرماتے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے بندے اگر آپ نے مجھ سے منہ موڑ دیا آپ میں زندگی تنگ کر دوں گا، جس کا مفہوم ہے آپ پہ معیشت نہیں زندگی تنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح 7 دن آپ پڑھیں گے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ صمد، یہ آپ نے پڑھ لیا 7 دن تک. اب روزانہ آپ اس کو 101 بار پڑھیں گے، عمل آپ کے قابو میں رہے گا. اب جب بھی کوئی حاجت ہو، بڑی سی بڑی حاجت ہو، یا کسی چیز کو مطلب کہ میں کوئی افسر ہے میں اس کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری بات مانے، میں اس کو تذکیر کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کیسے کرنا ہوگا؟ میں نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہوں گے اگر میرے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو صرف وضو کر کے میں بیٹھ جاؤں گا. تصور یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں خانہ کعبہ پہ، وہاں سے میرے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ صمد. 313 بار آپ پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے فلاں کے کل جس وجود پر آپ مسلط ہو جائیں اور اس کو میرے لیے تذکیر کر دیں. یہ کلمہ آپ 3 بار دہرائیں گے، انشاءاللہ 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جیسے کہ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی دشمن کو آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 101 بار پڑھیں گے. 313 بار نہیں، صرف تذکیر کے لیے آپ اس کو 313 بار پڑھیں گے. یہ تذکیر عمومی کے لیے بھی ہے، مطلب عام لوگوں کو تذکیر کرنے کے لیے بھی ہے، ایک خاص فرد کو تذکیر کرنے کے لیے بھی ہے. اگر آپ عمومی تذکیر مطلب سارے لوگوں کو تذکیر کرنا چاہتے ہیں کہ میری کاروباری جگہ پہ آئے، میرا کافی رش ہو، ایسے ایسے، تو آپ نے عطر بھی اپنے پاس رکھنا ہوگا، عطر پر بھی آپ نے دم کرنا ہوگا. جب آپ کاروباری جگہ پہ بیٹھیں تو وہ عطر اپنے کپڑوں پہ لگایا کریں، تو انشاءاللہ اس کے اور بھی برکات زیادہ ہوں گے. تو روزانہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے آپ اس کو 101 بار پڑھیں گے اور آخر 11 بار کوئی بھی درود شریف آپ پڑھتے رہیں. معزز سامعین، اگر یہی ایک وظیفہ آپ نے اپنا ورد بنا لیا اور اس کو آپ نے اتنا پختہ کر دیا، مطلب آپ مہینے 2 مہینے تک پڑھیں گے، تو آپ صرف آنکھیں بند کر کے 41 بار بھی پڑھیں گے بغیر وضو کے، بلا وضو کے اور باوضو، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو فوراً اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. فوراً آنکھ جھپکتے ہی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. آپ کی سوچ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنے تیز کام ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پیارا وظیفہ ہے، سب سے پاورفل وظیفہ ہے. اس میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی رجت ہے. آپ اس کو کامل طریقے سے کریں، باوضو کریں. ہاں یہ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو شروع کرتے وقت آپ پہلے 3 دن سے یہ غلیظ موویاں، تصویریں، ڈرامے، فلمیں یہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کو کما حق انوارات مل سکیں، آپ کے دل میں نور سما سکے. تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو معقلات کی کمی بھی نہیں رہے گی. کروڑوں معقلات انشاءاللہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے. جنات کی کمی، جہاں پر کسی پر جن آ جائیں گے آپ 3 یا 4 بار یہ پڑھیں گے، جن چیخو پکار کرے گا. اگر آپ اس وظیفے کو مزید مطلب اگر کوئی عامل اس کو کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روحانی طاقت اور زیادہ کرنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جنات کا علاج کروڑوں میل فاصلے پر بھی کر سکوں اور ان کو قید کر سکوں، ان کو سزا دے سکوں، تو اس کا کچھ ہدیاں ہیں. آپ ای میل پر رابطہ کریں، میں طریقہ کار بھی بتاؤں گا، آپ سے عمل بھی کراؤں گا، عمل چلے گا بھی اور گارنٹیڈ انشاءاللہ چلے گا اور آپ اس سے مزہ لیں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.